ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دن اور رات گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں اپنا دن کیسے گزارنا ہے اور رات کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں، خواہ وہ پیغمبر کے ذریعے سے پہنچائے ہو یا کسی اور طریقے سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات انسانی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، ڈھنگ اور طریقہ بتایا کہ انہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو بنایا تو دنیا کا نظام کچھ اس طریقے سے ہے کہ دن ہوتا ہے، دن ڈھلتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، شام کا اختتام ہوتا ہے، اگلے دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کا نام دن رکھ دیا گیا، پھر رات رکھ دی گئی۔ اس کے بعد میں مختلف طریقے سے اسی طریقے سے یومیہ دن گزرتے گئے، اور جب 7-8 روز ہو گئے اس کے بعد میں پھر اسے ہفتہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں مہینہ آتا ہے۔ بعض مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں، بعض 28 دن کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ترتیب مہینوں کی رکھ دی گئی۔ اسی طریقے سے پھر 12 مہینے گزر گئے۔ 12 مہینہ گزرنے کے بعد میں ایک سال کہلاتا ہے، اور سال کے گزرنے کے بعد میں بھی اگلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سال کی ترتیب ہے۔ پہلی ترتیب ایام کی ہے، ایک دن گزرا دوسرا شروع ہو گیا، ایک ہفتہ گزرا دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، ایک مہینہ گزرا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، ایک سال گزرا دوسرا سال شروع ہو گیا۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں ایک فطور پیدا ہو چکا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں، جس کلچر کو ہم اپناتے ہیں، جس تہذیب و تمدن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں رچا اور بسا لیا ہے، وہ تہذیب و تمدن ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے۔ اور وہ تہذیب و تمدن کیا ہے؟ انگریزی کلچر ہے، انگریزی تہذیب ہے، انگریزی تمدن ہے۔ عیسائیت کا کلچر ہمارے جسم پر، ہمارے قلبوں میں، ہمارے دلوں میں اور ہمارے اندر سرائیت کر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال گزرتا ہے، سال گزرنے کے بعد میں، گزشتہ سال گزرنے کے بعد میں نیا سال جب شروع ہوتا ہے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، پھر اس نئے سال کا باضابطہ طور پر ہمارے معاشرے میں جشن منایا جاتا ہے۔ باضابطہ طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو ایک اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے اور خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر جشن ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو اس موقع پر کپڑے سلوائے جاتے ہیں، اچھے خاصے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں،
فضولیات میں لوگ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، زناکاریوں میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، طوائفاؤں کے کوٹھوں پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، شراب نوشی میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، الغرض مختلف طریقے کے گناہ جو 31 دسمبر کو لوگ اپناتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر، مختلف مقام پر جا جا کر کے باضابطہ طور پر بھی ارادہ گناہ کرتے ہیں، پارٹیاں بازی کرتے ہیں اور اس موقع پر ایک جشن کا نام دیتے ہیں اور اس کا نام ہیپی نیو ایئر رکھ دیتے ہیں، اور یہ ہمارے اندر بھی آ چکا ہے۔ فضول خرچی بلا وجہ کی، چند لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے کہ صاحب ہیپی نیو ایئر ہے، اور آج جو ہے پارٹی کرتے ہیں، نیا سال ہے۔ یہ کہاں کی ترتیب ہے؟ یہ تو اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی تمدن نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب اور تمدن تو یہ ہے کہ سال گزرا اسی طریقے سے، جیسے ایک دن گزرتا ہے، ایک ہفتہ گزرتا ہے، ایک مہینہ گزرتا ہے، اسی طریقے سے سال گزر گیا، اور اس موقع پر انسان خوش ہو رہا ہے، جبکہ غم المناک بات ہے، پریشان کن بات ہے۔ ایک سال گزر گیا، گزشتہ سال میں جو انسان نے گناہ کیے ہیں، اس انسان نے جو اس سال میں جرائم کیے ہیں، جو خطائیں کی ہیں، ان خطاؤں پر نادم ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا، اللہ کے سامنے روتا، گڑ گڑاتا، اللہ میں نے گزشتہ سال میں جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے جرائم کیے ہیں، اللہ کریم آپ معاف فرما دیجئے، آئندہ سال میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے، آئندہ سال مجھے اللہ کے قرآن کے مطابق گزارنے والا بنا دیجئے، آئندہ سال میری زندگی حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق گزرے، اس طریقے سے بنا دیجئے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ آنے والے سال کے استقبال کا، بلکہ یہ نہیں کہ آنے والا سال آ رہا ہے اور آخری رات میں انسان جشن منا رہا ہے، پارٹی بازی کر رہا ہے اور پارٹیاں بنا رہا ہے، اور ہوٹلوں میں جا کر کے باقاعدہ طور پر کچھ لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور پارٹیاں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ زناکاریوں میں، زنا کے اڈے پر پہنچ گئے، بعض لوگ کسی طریقے سے فضول خرچیاں کر رہے ہیں، بعض لوگ پارٹیاں کر کے فضولیات میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بعض لوگ شراب نوشی میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بعض لوگ باقاعدہ طور پر پورے طریقے سے ہجوم بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، اور اس جشن کو ہیپی نیو ایئر کے نام سے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اٹھائیے، پوری زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 63 مرتبہ نئے سال آئے۔ کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں نیا سال نہیں آتا تھا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں سال کا اختتام نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، نیا سال بھی آتا تھا، سال کا اختتام بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ نیا سال آئے، ایک سال کا اختتام ہو جائے اور دوسرا سال شروع ہو، تو پھر گزشتہ سال کے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئے اور آئندہ سال اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا عزم کرے۔ یہ ہے طریقہ۔ لیکن ہمارے کلچر میں تو یہ آ چکا ہے اور ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ایک سال شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میں آنے والے سال میں پارٹیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو میسج کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیجے جاتے ہیں کہ نیا سال تمہیں مبارک ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ تو اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزی طریقہ ہے، انگریزی کلچر کے مطابق یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ تم ٹھیک ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے،
اسلامی گھروں میں پیدا ہو گئے، اب تم مسلمان ہو گئے، تمہارے اندر ایمان تمہارے قلب میں پیوست ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان میں اس طریقے سے داخل ہو، اپنی زندگی کو ٹٹولو، اللہ کے نبی کی زندگی کو ٹٹولو، اپنی تجارت کو ٹٹولو، اللہ کے نبی کی تجارت کو دیکھو، اپنا معاشرتی کردار دیکھو، اللہ کے نبی کا معاشرے میں کردار دیکھو، اپنا مزاج دیکھو، اللہ کے نبی کا مزاج دیکھو، اپنا گھریلو کلچر دیکھو، اللہ کے نبی کا گھریلو کلچر دیکھو، اپنا طریق، اپنا تہذیب، اپنا تمدن، اپنا اخلاق، اپنا کردار دیکھو، اللہ کے نبی کا تہذیب، تمدن، اخلاق، کردار، رفتار، گفتار وہ دیکھو، اور پھر اس کے مطابق اپنی نفسیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربان کر دو۔ اس چیز کا نام ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اسلامی گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم نے اسلامی گھروں میں وجود پا لیا، اسلامی گھروں میں ہمیں زندگی مل گئی، اسلامی گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان کہلانے لگے، مومن کہلانے لگے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو ہے لقبی، اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نسلی مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان اپنے دل میں لانے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کے قرآن کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ مسلمان تو سمجھے، لیکن جب سے ہم نے دوسری تہذیب کو، دوسرے تمدن کو، دوسرے طریقے کو، انگریزی کلچر کو، عیسائیت کی تہذیب کو، عیسائیت کے تمدن کو اسلام پر غالب کر دیا، تو اس وقت سے ہم گالیاں کھا رہے ہیں، اس وقت سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس وقت سے ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے مذہب اسلام کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں ہے، مذہب اسلام کی تعلیم کو نہ سمجھا، نہ پڑھا، اور نہ اسے اچھے طریقے سے سیکھا، نہ سکھانے والوں کے پاس جا کر کے سیکھا، تو پھر یہی حال ہوا۔ اسلام کی تہذیب، اسلام کے تمدن، اسلام کے طریقے کو بدل کر، اور اس کے اوپر ہم نے عیسائیت کے کلچر کا، عیسائیت کے طریقے کا، عیسائیت کے تمدن کا ہم نے اپنے اوپر لیبل ڈال دیا ہے۔ نیا سال آ رہا ہے، اس کے جشن منا رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پیدائشی جشن منا رہے ہیں۔ یہ خرافات ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور اچھے اچھے گھروں میں لوگ منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کا نام دے کر کے، کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، اور ہر سال جس تاریخ میں وہ پیدا ہوا، ہر سال اسی تاریخ میں باقاعدہ طور پر اکثر مسلمانوں کے گھروں میں جشن منایا جاتا ہے، اکثر مسلمانوں کے گھروں میں انگریزی کلچر کے مطابق کیک کاٹے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہے، اعزاء و اقارب کو بلایا جاتا ہے، اس خرافات میں ان کو شریک کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی کا جس سال، جس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے، وہ تاریخ 63 مرتبہ آئی۔ اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں 63 مرتبہ اس تاریخ کے آنے پر کبھی کوئی جشن نہیں منایا، کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا، کبھی حضرات صحابہ کو جمع کر کے کوئی کسی قسم کا کیک نہیں کاٹا، بلکہ وہ تاریخ، جس تاریخ میں اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تاریخ آئی، لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کوئی ہیپی برتھ ڈے کا کوئی پروگرام نہیں، لیکن آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو چھوڑ کر خود اپنے گریبان میں ذلت کا طوق ہم نے اپنا ڈال لیا ہے گلے میں۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر گھر میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، ہنسی اور خوشی کے ساتھ اس جشن کو منا رہے ہیں کہ صاحب آج ہیپی برتھ ڈے ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، چلے کچھ لوگ مل کر کے کیک کاٹتے ہیں۔ کہاں کا طریقہ ہے؟ اسلام نے تو یہ طریقہ نہیں سکھایا، اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ
اسلام میں پیدا ہو، اسلام میں آ جائے اور مسلمان ہو اور اس کے بعد میں بھی اپنی نفس کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ اسلام نام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہماری مرضی ختم، ہمارا دماغ ختم، ہمارا قلب ختم، اس قلب پر حکمرانی اللہ کی ہے، ہمارے ذہن پر حکمرانی اللہ کی ہے، ہمارے ہر کام، ہمارا ہر فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اسلام ہے، ایسا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا درجہ منافقوں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ کھیل بنا لیا ہے ہم نے اسلام کا، کھیل سمجھ رکھا ہے اسلام کو، جو مرضی آئے کرو، جو من میں آئے کرو، جو جی چاہ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو حیا کرو، مذہب اسلام کے طریقے کو سمجھو، مذہب اسلام ہمیں دینا کیا چاہتا ہے۔ مذہب اسلام باعزت مذہب ہے، اسے ذلیل مت کرو، مذہب اسلام پر دھبا اور داغ مت ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ آج ہم عیسائیت کے کلچر کے مطابق نئے سال کا جشن مناتے ہیں، اپنی جس سال میں ہم پیدا ہوئے، جس تاریخ میں ہم پیدا ہوئے اس تاریخ کا ہم جشن مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے نام سے اس تاریخ میں ہم جشن اور پروگرام مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اپنے گھروں میں دعوت کا نظم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ عیسائیت کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے ہٹا کر کے عیسائیت کی صف میں ہمیں داخل نہ کر دیا جائے، اور پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں اٹھایا جائے گا۔ جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کریں گے، آپ جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کریں گے اسی قوم میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دوسرے موقع پر فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ لیکن آج ہم انہی کی مطابقت کر رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ نئے سال کا جشن منانا انہی کا طریقہ ہے، ہیپی برتھ ڈے کا نظم کرنا اور اس کا پروگرام کرنا اور اس کی پارٹیاں کرنا انہی کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نصرانی تہذیب ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو چکی ہے اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اسلام پاک اور صاف اور ستھرا مذہب ہے۔ یاد رکھے جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو، الفت پیدا نہ ہو، پیار پیدا نہ ہو، اس وقت تک ہم مومن اور مسلمان ہو نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دب بھرتے رہے، اللہ کے نبی کی محبت کا اعلان کرتے رہے، اور ہم دوسرے کی مطابقت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث ہے اللہ کی۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم دم بھرتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں محبت سبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس چیز کا نام ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ اس چیز کا نام تو محبت نہیں ہے، اسے تو صاحب نفاق کہتے ہیں۔ نفاق، زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ محبت اس چیز کا نام ہے
کہ جس شخصیت سے، جس ذات سے ہم محبت کر رہے ہیں، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک اس شخصیت پر قربان ہونا چاہیے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی گلیوں کا بھی احترام کرتا ہے، معشوق کی ہر پسند کو اپنے اوپر لگاتا ہے۔ جو چیز معشوق کو پسند ہے، اس کے چاہنے والے کو جو پسند ہے وہ اپنے اوپر کرتا ہے تاکہ وہ مزید محبت کرے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ میری بیوی کو فلاں رنگ کا لباس پسند ہے، تو جب وہ گھر جائے گا تو کس رنگ کا لباس پہن کر کے جائے گا؟ جو لباس اس کی بیوی کو پسند ہے، تاکہ وہ مزید اس کی طرف مائل ہو، اس سے محبت کرے۔ یہ نظام ہے۔ اور ایک آدمی یہ کہتا رہے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن اس کی منشا کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے آپ گھر میں یہ کھانا بنائے، وہ اس کے برخلاف لا کر کے بنا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے آپ گھر میں کچھ اس طریقے کا کپڑا لائے، وہ اس کے برخلاف لا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہہ رہی ہے آپ فلاں موقع پر یہ کام کر لیجئے، بہتر ہوگا، نفع بخش ہوگا، اس کے برخلاف کر رہا ہے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ محبت کہیں گے؟ اس چیز کا نام تو محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، اللہ کے نبی سے اگر ہمیں پیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر گردن جھکانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے نفس کو قربان کرنا پڑے گا۔ پھر چاہے زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، زمانہ لعن طعن کرے، زمانہ تمہیں برا بھلا کہے، زمانہ جو چاہے تمہیں کہے، لیکن جس پر فدا ہو، جس سے محبت ہے سچی، جس سے سچا پیار ہے،